السلام علیکم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل قیامت والے دن اگر کوئی شخص زمین سے لے کر آسمان تک گناہ لے کر آئے گا، لیکن اگر اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا، تو فرمایا میں اس کے سارے گناہ معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کر دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس نے میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ بنایا ہو۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس طرح کی ایک اور حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات لا یشرک باللہ دخل الجنہ۔ فرمایا جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بنایا تو وہ جنتی ہے، وہ جنت میں جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی بندہ زمین سے لے کر آسمان تک گناہ لے کر آئے گا، اگر اس نے شرک نہیں کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک نہیں بنایا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ اور اگر کوئی شخص زمین سے لے کر آسمان تک نیکیاں لے کر آیا، نیک اعمال لے کر آیا، اور اگر اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا ہوا اور شرک کی آمیزش ہوگی، اسے شرک کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا ہوگا، شرک کی آمیزش ہوگی، فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے شریک بنانے والے کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ میں جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنایا، حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، آئیں عقیدہ توحید کو اپنائیں، آئیں اللہ تعالیٰ کے قرآن کو سمجھیں، آئیں قرآن کی اس آیت کے اوپر غور کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، فرمایا میری مثل کوئی نہیں ہے، مجھ جیسا کوئی نہیں ہے، میں اولاد میں دے سکتا ہوں، شفا میں دے سکتا ہوں، مدد میں کر سکتا ہوں، جس طرح میں کر سکتا ہوں ویسا کوئی نہیں کر سکتا۔ اور جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی کر سکتا ہے، فرمایا اس نے میرا شریک بنایا ہے، اس نے میرے ساتھ شرک کیا ہے، تو ایسے بندے کے لیے جنت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ تو آئیں میرے محترم بھائیوں، گناہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں، گناہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں، ان کی بخشش ہے، ان کی معافی ہے۔ اگر بندے نے شرک نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو آئیں میرے محترم بھائی، ہم اپنے عقیدوں کی اصلاح کریں، اپنے نظریات کی، اپنی سوچ کی اصلاح کریں، قرآن اور حدیث کے مطابق بنائیں، اور اس حدیث کے مطابق تو لازمی بنائیں، ہوگا جس بندے کا عقیدہ، جس بندے کا نظریہ اس حدیث کے مطابق ہوا نا، وہ تو جنت میں جائے گا۔ کون سی حدیث ہے؟ من مات لا یشرک باللہ، جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا، دخل الجنہ، وہ جنتی ہے۔ اور جس کا عقیدہ یہ ہوا، من مات یشرک باللہ دخل النار، فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا، داخل النار، وہ آگ میں جائے گا، وہ نار میں جائے گا۔ تو آئیں میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ کھڑا کریں، ہم اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا سب کچھ سمجھیں
کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِيَمْسَسْكَ اللَّهَ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، میں دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے میرے حکم سے ہوتا ہے، جو کچھ بھی ٹلتا ہے یا ہٹتا ہے وہ میرے حکم سے ہٹتا ہے، کسی اور کی مرضی نہیں چلتی، مجھے کسی اور کی شراکت منظور نہیں ہے، کیونکہ فرمایا لیس کمثلہ شیء، فرمایا مجھ جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، اور جو بننے کی کوشش کرے گا اور جو بنائے گا وہ دخل النار، وہ آگ میں جائے گا۔ تو میرے محترم بھائیو، آئیں اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، اپنے نظریات کی اصلاح کریں، تاکہ ہم بھی جہنم سے بچ سکیں، جنت میں جا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین۔